دوسری چیز الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہے وہ بندے جو اپنی نماز کے اندر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ اب یہ خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر نماز پڑھنے گئے اور آپ کا من نماز کے اندر نہیں لگ رہا ہے، آپ کو دکان یاد آ رہی ہے، آپ کو آپ کا کاروبار یاد آ رہا ہے، آپ کو بینک بیلنس یاد آ رہا ہے، یقین مانو میرے پیارے بھائیوں، آپ کی نماز آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، کیونکہ ایک شیطان ہے جس کا کام ہے آپ کی نماز کو خراب کرنا، وہ آپ کی نماز کو خراب کر رہا ہے۔ ایک انصاری صحابی کھجوروں کے باغ میں کھڑے ہیں، موطا امام مالک کی صحیح روایت ہے، کھجوروں کے باغ میں کھڑے ہیں، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے اور تازہ تازہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں، صحابی کھجوروں کو دیکھ رہے ہیں، عصر کی اذان ہونے لگتی ہے، صحابی وضو بناتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے لگتے ہیں، ان کو بار بار ان کے باغیچے کی کھجوریں یاد آ رہی ہیں، بار بار کھجوروں کا گچھا یاد آ رہا ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہے، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اپنی نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، ان کے دل میں خیال آیا آج ان کھجوروں کی وجہ سے میں نے اپنی نمازوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ صحابی کے منہ سے الفاظ نکلے الہانی عن الصلاۃ، میری اس کھجور نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ صحابی عثمان غنی کے پاس آتے ہیں، اے عثمان، اے امیر المومنین، وہ کھجوروں کا میرا باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس باغ کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، جو باغ مجھے میری نماز سے غافل کر دے اس باغ کو میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کا موبائل آپ کو نماز سے غافل کر رہا ہے تو سوچو آپ کا کیا حال ہوگا۔ آج مجھے بتایا آپ کے اسی برہیٹ میں آنے کے بعد لوگوں نے، مولوی صاحب اس پر بھی تھوڑا آپ بولیے گا، سٹا کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے۔ اب بھئی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو جوا کھیل رہا ہے وہ نماز نہ پڑھے، بھئی جوا کھیلنا گناہ ہے، سٹا کھیلنا گناہ ہے، اس میں نماز کا کوئی دوش نہیں ہے، اس میں نماز کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ بھئی داڑھی رکھنے والا اگر چوری کرے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ داڑھی رکھنا غلط ہے، بھئی داڑھی رکھنا صحیح ہے، ضروری ہے، اب داڑھی رکھ کر کے کوئی چوری کر رہا ہے یہ اور بڑا گناہ کر رہا ہے۔ تم 5 ٹائم کے نمازی ہو اور اس کے باوجود تم سٹا کھیل رہے ہو، تم لاٹری کھیل رہے ہو، تم جوا کھیل رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز تو تم پڑھ رہے ہو مگر تمہاری نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے، تمہاری نماز کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کی نماز کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روکا کرتی ہے، بے شک نماز برائیوں سے روکا کرتی ہے۔ اگر آپ کی نماز کے باوجود آپ گندے کام کر رہے ہیں، آپ گھناؤنے کام کر رہے ہیں، آپ زنا کر رہے ہیں، آپ شراب پی رہے ہیں، آپ جوا کھیل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نماز آپ کو برائی سے روک نہیں پا رہی ہے۔ اس لیے پہلی جو کامیابی کی جو دوسری شرط اللہ نے بیان کی کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا، نماز جب آپ پڑھیے تو کوشش کیجئے کہ آپ کی نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اس لیے کہ آپ کی نماز میں اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹ نہ کی جائے، سویکار نہ کی جائے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے۔ جب اس آدمی نے سلام پھیر لیا، حضرت حذیفہ نے اس کو بلایا اور کہا ما صلیتا، تو نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ تیری نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تھی، اور اگر اسی حال میں تو مر گیا تو تو اسلام کے اوپر نہیں مرے گا، تو فطرت کے اوپر نہیں مرے گا، تیری نماز کا طریقہ غلط تھا، لہٰذا اگر تو اسی حال میں مر گیا تو تو بے نمازی ہو کے مرے گا۔ اس لیے میرے
بھائیوں الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہماری اور آپ کی نماز رسول کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔